شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 134 ہے اور یہی آیت 141 بھی ہے، یعنی ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے، ایک مرتبہ 134 نمبر پر اور دوسری مرتبہ 141 پر۔ آخری سورہ پہلے سپارے کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کے انتخاب سے ہی بات تھوڑی سی واضح ہو رہی ہے کہ آج ہمارا موضوع اس وقت موجودہ جو کیفیت صورت ہے اس کے حوالے سے ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جو کیفیات ہوتی ہیں، کہیں تو کچھ رسومات، کچھ بدعات کا آغاز ہو جاتا ہے، کہیں جو ہے ریاضداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ کیفیت جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ یہ تصور رکھا جائے، یہ تصور کیا جائے، یعنی یہ سامنے رکھا جائے کہ وہ ان کے ساتھ جو کچھ لوگ گزر گئے ان کے حوالے سے ہم کچھ کام کر لیں تو ہماری عاقبت بن جائے۔ یعنی مقصد پیش نظر کیا ہے، جو اگر اس کے تہہ میں دیکھیں تو یہی بات سامنے آتی ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کے بارے میں اس کے مقابلے میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن بات بہرحال اسی طرح کی ہے، یہی کیفیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک، یہ بات صحیح ہے، ایسے لوگ تھے جن کا ایک مقام ہے، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، جن کی کارکردگی دنیا نے تسلیم کی ہے، اللہ کے پاس بھی ان کا مقام ہے، لیکن ان کا معاملہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، یعنی یہ بات جو ہے، یہ حوالہ یہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سب کے سامنے ہے، یہ جو کسب کا لفظ آتا ہے، کمائی، ہر ایک کی کمائی اپنی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں کماتا آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا میں تو یہ ہے، باپ کماتا ہے، سب کھاتے ہیں۔ ایک باپ الحمدللہ ہمارے یہاں اب بھی خاندانی نظام میں وہ جو کئی پورے خاندان کو ان کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور ویسے بھی جب وہ تو اس کے بعد اس کی جگہ لینے والے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آخرت کی کمائی ہے، یہ اپنی اپنی ہے۔ باپ بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بیٹا باپ کے لیے نہیں کرے گا، شوہر بیوی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ شوہر دنیا میں ذمہ دار ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، اسے کما کے کھلائے، لیکن آخرت میں بیوی کا معاملہ الگ ہے، شوہر کا معاملہ الگ ہے۔ یعنی وہ جو دنیا میں زندگی بھر ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہے، لیکن جب معاملہ دین کا آخرت کا آیا تو وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی سامنے ہے نا بھائی، اس سے پہلے تو ان کے گھر میں ہی تھی، وہی کما کے کھلا رہے تھے، وہی سب کچھ کر رہے تھے ان کے، لیکن جب یہ کسب کا معاملہ آیا، اس کمائی کا معاملہ ہے، تو دنیا میں دکھا دیا، دنیا میں دکھا دیا، معاملہ ختم۔ تو یہ جو کسب ہے یہ تو اپنا ذاتی، یعنی ہر ایک کو اپنا کسب، اپنی کمائی، اپنا کام خود کرنا ہوگا، یہ اپنا عمل جو ہے وہی اس کے کام ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے صرف یعنی ذکر کر کے، ان سے تعلق کا اظہار کر کے، ان کے حوالے سے کچھ ایسے کام کر کے جو انہوں نے کہے بھی نہیں ہیں وہ کر کے، اور شاید جو ہے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا اور آخرت ہماری جو ہے وہ بس وہاں پر کامیاب ہو جائیں گے۔
کامران ہو جائیں گے، بخشش ہو جائے گی. یعنی زیادہ بڑا معاملہ تو آخرت کا ہوتا ہے. اب دنیا کے معاملے میں جب دنیا میں انہیں دخیل سمجھ لیا جائے پھر تو معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا. یعنی اب دنیا کے حوالے سے جب آدمی سمجھتا ہے دنیا بھی ان سے بنے گی، یہ سارے مسئلے بھی یہیں سے ہوں گے، یہ ساری منتیں بھی اسی حوالے سے چلیں گی، یہ سارے کام بھی انہی کے ذریعے ہوں گے. غرض یہ کہ انسان کہاں جا رہا ہے. یعنی معاملہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، جو صورتحال ہے، اور اس کے اندر سارا معاملہ یہی ہے، وہ ان کی منقبت، وہ ان کا ذکر، کہیں ذاکرین کہیں واعظین. بھائی یہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، یہی سلسلہ ہے. یہ بتا رہے تھے صاحب کل کے کوئی ایسا کسی صاحب نے کسی شیعہ عالمی نے بات کہی تنقید کرتے ہوئے کہ بھائی یہ تو حال یہ ہے کہ انہوں نے ذاکروں سے دین سیکھا ہے، ادھر واعظوں سے سیکھا ہے. یعنی دین کے سیکھنے کا معاملہ جو ہے قرآن و سنت سے نہیں ہے، حالانکہ دونوں قرآن و سنت کے ماننے والے. یعنی بات تو اپنی جگہ پر ہے. تو اس کے اندر تو معاملہ یہی ہے، بات وہ تو اپنی جگہ پر اپنا کام. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. کچھ لوگ تھے چلے گئے، اپنا کام پورا کر کے گئے، جو کمایا ان کے لیے تھا، جو تم کماؤ گے تمہارا معاملہ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں ذرا بتاؤ تو صحیح کس کا کیا معاملہ تھا. ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. یعنی معاملات زندگی کا ہماری کوئی اس کے لیے حصہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سے بھی اس معاملے میں کوئی بات پوچھی جائے گی. اچھا آپ بھی بتائیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جو پوچھا جائے گا اس کی فکر نہیں ہے. جو سوال ہم سے کیے جائیں گے ہمیں ان سوالوں کے بارے میں فکر نہیں ہے. بس ہے تو یہی یہ معاملہ جو ہے، اور اسی پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اور وہ اس کی تعریف، وہ اس کی توصیف، وہ اس کے ساتھ نسبت، وہ اس کے ساتھ تعلق. یہی تو یہودیوں کا معاملہ تھا. انہوں نے جو اپنے آپ کو جو زوم باطل تھا ان کے اندر، وہ کیا تھا؟ ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہماری تو نسل کے اندر اتنے انبیاء ہی انبیاء، ہماری نسل تو دیکھیے ایک کے بعد ایک نبی چڑھا آ رہا ہے. یعنی ہمارا سلسلہ نسب کیا ہے، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، لہذا ہمارا معاملہ تو الگ ہے. تو اگر یہی تصور رکھ کے آدمی سوچتا رہے کہ ہاں بھئی ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہم تو فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو یہ تو علامہ اقبال نے کہا نا اس پر، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی بس انتظار ہے. دیکھیے قسمت کہاں لے جاتی ہے. قسمت یعنی تقدیر کے حوالے کر دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں. ہاں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ کام کرنے کا معاملہ ہے بھائی. یہ خالی تو یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. یعنی کیا جو ہماری کیفیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، کیا ہماری صورتحال ہے، کیا ہم ہیں، کیا ہم تھے. یعنی اس میں کہتے ہیں بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں اسلاف کے مدفن تم ہو. یعنی جو ہماری صورت یہی تو کر رہے ہیں، انہی کے نام پر سارا کام چل رہا ہے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے. کیا نہ بیچو کو جو مل جائیں صنم پتھر کے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسی پر سارا کام چل رہا ہے. سارے معاملات جو ہیں اسی پر ہیں. باپ کا علم بیٹے کو باپ کا علم نہ بیٹے کو جو ازبر ہو تو پھر پسر کیسے کیوں کر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو کہتے ہیں وہ اس معاملے میں یعنی جو بات کہہ رہے ہیں جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ جواب شکوہ ہے اس میں وہ جھنجھوڑ رہے ہیں. ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. یعنی جو مسلمان کا معاملہ تھا تو کہتے ہیں اسی میں حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. نام لے کر گا کر تذکرے کر کے بس ختم. کبھی غور تو کرو کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی معاملہ ہے. یعنی یہ جو کیفیت تھی تو تمہارا معاملہ ان کا معاملہ. تو یہ جھنجھوڑ کر اس اعتبار سے
برابر یہ بات کہتے ہیں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، خودکشی شیوہ تمہارا، وہ غیور و خوددار، وہ غیور و خوددار، تم ہو اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار۔ کیفیت آدمی کی تو کہتے ہیں ذرا موازنہ تو کرو، یہ تمہارے آبا ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تم ہو سراپا گفتار، وہ سراپا کردار، یعنی کیفیت جو ہے، تو یہ جو صورت حال ہے، یہ جو بتا رہے ہیں، اور برابر یعنی پورا دیکھیے اس طرح سے جھنجھوڑتے ہیں، ذرا غور تو کرو، کہاں کھڑے ہو تم، کہاں کھڑے ہو تم؟ ایک کلی کے لیے ترس رہے ہو اور وہ گلستہ بکنار۔ آج اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ وہ کون تھے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہوئے خوار، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو یہ جو ہماری کیفیت ہے، یہ جو ہماری صورتحال ہے، تو کہاں زمانے سے ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اب تو کتابوں سے بھی نکال دیا، اقبال کو بھی نکالو، یہ لوگوں کو انقلابی بناتا ہے۔ اقبال کو بھی نکالو، اس کو اپنے نصاب سے بھی نکال دو، ویسے بھی نکال دو۔ یعنی ایک زمانہ تھا نا قومی شاعر، اب بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ چھٹی ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی نسبت ہے، نہ کوئی معاملہ ہے۔ تو یہ جو صورت حال ہے اسی لیے تو کیوں ہے؟ اب غور کرنے کی بات تو یہی ہے کہ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، ان سے انکار بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر جو بڑا ہمارے مسائل کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے درست اور مکمل تو بات چھوڑ دیجئے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا معاملہ جو ہے اپنے دین کے ساتھ جو تعلق کا ہے، اس کے ساتھ جو اس کو صرف جاننے کا، وابستگی تو الگ بات ہے، سمجھنا۔ یعنی اسلام ایک نظریہ حیات ہے، اسلام ایک نظریہ حیات ہے، اسلام ایک نظام ہے۔ یعنی اسلام جو ہے، دین جو ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہمیں ایک امت بناتا ہے، ہمیں ایک امت بناتا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتاتا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب دین کا فہم، سمجھ، شعور صحیح نہیں ہے تو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک بھی نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہی کچھ کر کے کچھ لوگ آ کے جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا، بس بڑا کام کر لیں گے ہم، اور دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے، قرآن تو ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمیں ہماری ذمہ داری بتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تو تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، یعنی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، چاہے ہمارے اندر امت کا شعور نہ ہونے کے برابر ہو، ہم خود ایک امت کے حیثیت سے کوئی کردار ہمارا نہ ہو، لیکن ہم امت سے باہر نکلنے کے لیے تو تیار نہیں ہے نا، کہ بھائی ہمیں امت سے باہر کر دو، ہم امت کا حصہ نہیں ہیں۔ سب کیا امت میں ہیں، ہم بس کیا ہے، امت نہیں، امت ہے نہیں، امت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، بس یہ۔ اور بھائی امت ہے، امت کا مطلب کیا ہوتا؟ امت مسلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک امت، ایک گروہ، جس کا نام کیا ہے؟ امت مسلمہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ امت وسط، خیر امت، یعنی اس کی یہ خصوصیات ہیں، اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گروہ کا نام امت کہتے ہیں، عربی میں بڑے گروہ کو۔ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا گروہ۔ تو یہ امت ہمارا نام ہے۔ تو یہ کیا ہے امت؟ یہ امت مسلمہ ہے، یہ امت وسط ہے، یہ خیر امت ہے، یعنی یہ ہمارا نام ہے، یہ ہماری خصوصیات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت وسط ہے۔ وسط کیا ہوتا ہے؟ یہ معتدل، اعتدال، افراط و تفریط سے پاک، افراط و تفریط سے پاک۔ جیسے پچھلے والے تھے، غلو میں بڑھے، یعنی عقیدت کے اندر ایسا آگے بڑھے کہ خدا بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا،
تین میں کا ایک کر دیا، یعنی الوہیت میں شریک کر دیا، یعنی الہ تسلیم کر لیا، یعنی یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ عقیدت ہے نا، عقیدت کا معاملہ۔ اور وہ دوسرے والے بنی اسرائیل میں سے یہودی، انہیں انبیاء کو قتل کر دیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی ان کے وقت کے بادشاہ نے قتل کیا فرمائش پر۔ یعنی صورتحال ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا اپنی دانش میں تو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا اپنی دانش میں، تو سب نے مل کر، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اللہ نے انہیں بچا لیا، اب انہوں نے تو یہ کام کیا نا۔ یہ تو یہ جو افراط و تفرید کا معاملہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، جاہل آدمی کبھی اعتدال پر قائم نہیں رہے گا، یا تو افراط یا تفرید۔ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ادھر یا ادھر، یعنی اس معاملے میں علم ہے جو انسان کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے، علم، اور علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد قرآن کا علم ہے، علم سے مراد حدیث کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ رسول آیا ہے۔ اللہ نے علم بھی نازل، یعنی کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی ہے، اور رسول کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی بات ہے نا یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے علم۔ قرآن کہتا ہے اس بات کو واضح کرتا کہ یہ علم ہے، جہاں یہ علم نہیں ہے وہاں غلو ہے، اور جہاں غلو ہے وہاں افراط و تفرید ہے۔ یہ کیا؟ یہ بتاتا ہے بھئی اصل کام کیا ہے۔ تو کہا نا، قرآن کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا عمل ان کے لیے، ہمیں ان سے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ان کا ذکر کیا اس کے اندر؟ انبیاء کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، صلحاء کا ذکر کر دیا، صدیقین شہداء کا ذکر کر دیا، اللہ نے بڑے یعنی کردار اس کے اندر رکھے، بتائے ہمیں کیسے کیسے لوگ گزرے، کیا کیا قربانیاں دی، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا کردار کیا بتاتا ہے ہمیں؟ ایسے بنو، ایسے بنو، ان کے راستے پہ چلو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے بتا دیا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ ان کا راستہ ہے۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے وفاداری کا، فرما برداری کا، یعنی اللہ کے راستے میں ہر مشکل سہی، ہر قربانی دی، اللہ کے سپاہی بن کر زندگی بسر کی، ساری زندگی یہی کام کیا۔ آپ دیکھ لیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو ہمارے سامنے واضح مثال ہے نا صحابہ کرام کی زندگیاں، اور پچھلے انبیاء کو بھی دیکھیں آپ، کیا ان کی کارکردگی، کیا زندگی ہے ان کی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کو دیکھیں، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی ہیں، چلیے ان کو، وہ جنہیں زیادہ موقع ملا، ابراہیم علیہ السلام ہے، پوری تاریخ موجود ہے، کیا کام کیا، کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے کس طریقے سے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں لگے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال رکھی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیے، تو یہ سارے کردار کیا ہیں؟ یہ بتائے کہ دیکھو یہ ہیں، تو بتائے اس لیے تمہارے سامنے مثال رہے، تمہارے سامنے نمونہ رہے، تمہارے سامنے آئیڈیل رہے، اس کے مطابق تمہیں آگے بڑھنا ہے، اس کے مطابق تمہیں آگے چلنا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کردار بھی دے دیے جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی یہود و نصارہ کیا ہیں؟ یہود و نصارہ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن عملاً جیسے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، کسی نے کیا کر ڈالا، کسی نے کیا کر ڈالا، شریعت کو پامال کر دیا، کتاب کو ضائع کر دیا، زندگی میں جو ذمہ داری تھی پوری نہیں کی۔ تو یہی اگر ہم بھی کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہمارے لیے تو اللہ نے بات رکھی ہے نا یہ، تو اگر ان کا نام کیا ورد کر کے، کہ ان کی توصیف اور تعریف کر کے، ان کے ساتھ صرف اپنی نسبت کا اظہار کر کے، اس سے اگر کام چلتا تو پھر تو سب کا چل جاتا۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی اور کوئی مطالبہ نہ ہوتا تو یہ ساری باتیں جو ہیں، تو یہی معاملہ ہے کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کہاں تھے تم کہاں ہو، وہ کہاں کھڑے تھے تم کہاں کھڑے ہو۔ اور اللہ نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیا بات رکھی؟ یعنی یہاں پر جو یہاں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا جیسے 141 ہے نا، اگلی آیت ہی ہے 142 143، اسی میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمہیں امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اب تمہارا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ بن کے کھڑے ہوگے، تمہیں دین کی گواہی پیش کرنی ہوگی، حق کی گواہی دینی ہوگی۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے۔ اب رسول کے ساتھ تعلق کیا ہو گیا؟ یہ وہاں سے رہنمائی لینی ہے، آگے دینی ہے، وہاں سے اکتساب نور کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے۔ بھائی روشنی لے کے اسے گل نہیں کر دینا، اسے آگے لے کے چلنا ہے، اس روشنی کو آگے بڑھانا ہے، چراغ سے چراغ جلانے۔ جو کام کرنا ہے، یہ کام کیا ہے؟ یہ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری تمہاری لگائی گئی ہے، وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو باہر کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اندر ہی نور توحید نہیں ہے، یہاں تو گرد و پیش کے اندر ہی ہر طرف دیکھیے تو صورتحال کیا ہے؟ توحید۔ توحید کیا ہے یہ؟ یعنی اللہ کو ایک الہ واحد تسلیم کرنا، ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے حاکمیت ایک اللہ کو سزاوار ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے جو ہے سوچنے کی بات ہے کیا ہو رہا ہے۔ یعنی معاملات کیا ہیں؟ اللہ کی تو شاید کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے عام طور پر جو صورتحال ہے جو ہیں وہ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، یعنی جتنے بھی ہیں تو کتنے ہیں آپ کے سامنے، جو کیفیت ہے، جو معاشرہ ہے۔ تو شہادت تو کیا دینی ہے کہ جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے، دین تمہارے سامنے پیش کیا، قولاً عملاً، اور نافذ کر کے دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچایا، دین پر عمل پیرا ہو کے انا اول المسلمون، سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، تم سے کہتا ہوں خود نہیں کرتا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں وہاں پر اجتماعیت ہے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، اور ان کو لے کر دنیا میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی جد و جہد، مکے سے مدینے تک، آخری وقت تک آپ کے سامنے۔ اور پھر اسی علم کو اٹھا کر آج تو یہ علم بنا دیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کیا چیزوں کا کیا کر کے کیا کر ڈالا۔ اسی کو اٹھا کر اسی علم کو اللہ کے بندے صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ یہ نہیں، یہ علم اٹھانا کیا ہوتا ہے، یعنی اس جھنڈے کو اٹھا کر، یہ جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے، یہ یعنی کیا ہے؟ یہ اس اعتبار سے کہ ہاں یہ اللہ کے نام کا، یہ اللہ کے احکامات کو سربلند کرنے کا، اس کی شریعت کے نفاذ کا۔ اور یہ ذرا دیکھیے آپ، یہ نام تو ملتا ہے نا، یہ جھنڈا بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، کہاں ملتا ہے؟ بتائیے، پوری تاریخ پڑھیے، اسلام کی تاریخ پڑھیے، کہاں ملے گا؟ جنگ میں ملے گا۔ اللہ کے رسول غزوہ میں یعنی جہاد پہ بھیج رہے ہیں اور علم تمہارے، یہ لو جاؤ اللہ کے راستے کے اندر، یہ اللہ کے باغی اللہ سے بھاگ کے گھر میں لگا رہے۔ یہ کیا صورت حال ہے؟ کیا بنا دیا بھائی؟ کر کیا تھا، کیا کرا کیا؟ جن کے نام لے کر، جن کی بنیاد پر، جن کے حوالے سے وہ کہاں تھا، کیا تھا؟ دیکھیے شہادت کا معاملہ ہے، یہ گواہی کا ہر ایک کو دینی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو دینی ہے۔ یہ صرف ایک شہادت حسین کی بات نہیں چلے گی، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو دی شہادت۔ یہ تو اسی راستے پہ سب کو چلنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے سب کو۔ یعنی ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ان کی شہادت کو دیکھیں ہم، تمہارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ ان کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں صرف ایک پہلو جو ہے متاثر ہوا ہے، ایک پہلو میں بگاڑ پیدا ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے، صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی بات درست اور تسلیم کی جاتی ہے اور جتنی ہماری ضرورت ہے۔ باقی جتنی باتیں ہیں یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مناظرے، یہ مرغوں کی لڑائیاں، یہ بٹیرے لڑانا، یعنی دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
دین تو یہ کہتا وہ معاملہ ختم، تمہارا کام نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہتے ہیں، ہم نے قیامت کے حشر کے دن اٹھا رکھا ہے معاملہ کہ فیصلے ہم بتائیں گے کہ اختلافات کا فیصلہ کریں گے۔ ہم کرنے بیٹھے ہیں فیصلے جو 1400 سال میں نہیں ہوئے، آج کرنے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ادھر سے بات کر رہا ہے، کوئی ادھر سے بات کر رہا ہے، کوئی یہ کہانی سنا رہا ہے، کوئی وہ کہانی سنا رہا ہے، کوئی یہ معاملہ کر رہا۔ وہ معاملات جو تھے اللہ کے پاس گئے۔ بنیادی بات یہ کام کیا تھا، پیغام کیا ہے، شہادت کس بات کی دی جا رہی تھی، یہ معاملہ بنا کیا معاملہ ہے۔ اسلام کا نظام مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل طور پر اس کام کو کرے گئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اکمل سے آگے کچھ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا، یہ مکمل ہوتا ہے، اکمل سپرلیٹو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسے اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اکمل اس سے زیادہ تکمیل کا تصور ہی ختم ہے، سب مکمل۔ تو اللہ نے یہ کام کیا، مکمل کر کے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جو کام کر کے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے یہ کام مکمل کر کے ہمارے حوالے کر دیا، یعنی اس امت کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا کام کیا ہے، اسے اس مکمل کو اسی طرح برقرار رکھنا۔ دیکھیں دو کام ہیں ذمے، اللہ کا دین قائم نہ ہو تو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اور جب قائم ہو جائے تو قائم رکھنے کی جد و جہد کرنا۔ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر قائم رکھنے کی جد و جہد نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پھر انحطاط آتا ہے، تنزل آتا ہے، انہدام آتا ہے۔ یہ بھی کرتے ہیں نا، اب یہ بنا دیا بس صحیح ہے، 100 سال چھوڑ دو۔ اگر 100-200 سال چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ اس کی دیکھ بھال کی جائے، نہ اسے ٹھیک رکھا جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، 2-4 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیے، واپس آ کے دیکھیے کیا حال ہے، یعنی صورتحال جو ہے۔ یہ دین کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے قائم جب نہیں تھا تو قائم کرنے کی جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 21 برس گزارے ہیں۔ 21 برس یعنی فتح مکہ جب ہوئی ہے تو گویا ایک طرح سے یہ مرحلہ ایک مکمل ہو گیا۔ حالانکہ بعد اس کے بعد بھی آگے چلتی رہی ہے، غزوہ حنین اس کے بعد ہوئی ہے، اسی سال ہوئی ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ اور تبوک کے لیے گئے تو آخری سال میں گئے، وہاں بھی گئے، اب باہر نکلنے کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ مکمل کر کے اب اس کو دنیا تک پہنچانا، قائم رکھنا، اور اس کو منہدم کرنے، نقصان پہنچانے کے جو عوامل ہیں ان عوامل کو دور کرنا۔ تو اسی لیے کیا کہا، یہ کام کیا، گئے تھے وہاں پر کہ جن کے جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے ہیں کہ اس دین کو منہدم کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، اس لیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر، جو ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے وہاں قیصر روم کے مقابلے پر۔ تو غرض یہ کہ بنیاد کیا ہے، اب یہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، صحابہ کرام نے اس کام کو آگے دین کو آگے نہیں، کام کو آگے بڑھایا، اس کو دنیا میں پھیلایا، آگے لے کے چلے۔ ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، عدل کے نظام کے قیام کے لیے جو ذمہ داری، جو علم مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا گیا تھا کہ اب یہ کام انہیں کرنا ہے، یہ کام انہیں کرنا ہے، اسی کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر گئے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے جائیدادیں بنانے کے لیے، قبضے کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، ایسا کوئی کام نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ جو کہا نا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ جو شہادت ہے، یہی شہادت کی بات تو ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کے گواہ بن کے کھڑے ہونا ہے، جا کر دنیا کو بتانا ہے یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے نظام عدل و قسط، یہ ہے دنیا کے لیے امن کا پیغام، یہ ہے دنیا کے لیے عدل کا پیغام، یہ ہے دنیا کو ان کے حقوق دلانے والا، یہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے والا۔ ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے، یہ بندوں کو بندے کا بندہ نہیں بناتا ہے۔ تو یہ کام تو شہادت دینی تھی، جہاں بھی گئے یہی بات پیش کی۔ لہٰذا لوگوں نے جب اسلام کو دیکھا تو جوق در جوق اسلام کے اندر آئے، یعنی سارا کام تو اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ لہٰذا یہی اسلام۔ جب یہ مرحلہ آیا یہاں پر
جب یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں دین کے معاملے میں، آپ دیکھیں صورتحال کیا معاشی نظام بگڑ چکا تھا، سود آ گیا تھا؟ کیا معاشی نظام کے اندر کوئی اور طریقہ جو اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے، کیا اسلام کے آئلی نظام میں کوئی خرابی آ گئی تھی؟ کیا ثقافت اور تہذیب اور یہ تمدن، یہ ساری چیزیں بگڑ گئے تھے؟ کیا کوئی اور بڑا کوئی خرابی کا معاملہ سامنے آتا ہے؟ صرف کیا بات سامنے آتی ہے؟ اسلام کے سیاسی نظام میں، اسلام کے سیاسی نظام میں، اور اس میں بھی ایک پہلو پہلی مرتبہ ایک پہلو آ رہا ہے بھی سامنے، یعنی حکمراں کے تقرر کے حوالے سے، انتخاب کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے یہاں پر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈسپیوٹ کیا ہے؟ یہ ڈسپیوٹ یہ ہے کہ پہلے بیعت ہے، بعد میں اقتدار ہے، حاکمیت ہے، بعد میں حکمرانی ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اس سے الگ ہو رہا ہے، یعنی یہی سے مسئلہ ہے نا۔ اب یہاں تو معاملہ یہ ہے، اب آپ دیکھیں جو پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیا اس پر کوئی اختلاف ہے؟ بھائی اس پر بھی کوئی ایسی چیز، کچھ لوگ بہرحال یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو عقیدت ایک ایسا اندھی جو ہوتی ہے، جب آنکھ بند کر لی جائے تو آنکھ بند ہوتے ہی دماغ بھی بند ہو جاتا ہے۔ عقیدت میں آنکھ بند ہوتی ہے، یعنی آنکھ بند کر کے اندھی عقیدت جسے کہتے ہیں، تو دماغ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر آدمی سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بغیر ہی آگے بات چلتی ہے۔ تو اس کے اندر تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات بھی ٹھیک ہے، امریت اور حکومت اور یہ اور فلانا، اور اس کے اندر بادشاہت۔ یہ بھائی اسلام کا جو نظام سیاست ہے اپنی جگہ بالکل واضح، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت ریاست کے سربراہ آپ ہیں نا، آپ نے اشارتاً تو بتا دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر کے اپنے اشارتاً تو بتا دیا، لیکن کہا نہیں کہ میرے بعد اب یہ ہیں۔ وہ جو ثقیفہ بنو سعدہ کا معاملہ ہے، وہاں کیوں یہ ساری بات ہوتی؟ وہاں جو سارے معاملات ہوئے، وہاں جو گفتگو ہوئی ہے، وہاں جو مشاورت ہوئی ہے، وہاں جو سارے معاملات ہوئے ہیں، وہ کس بنیاد پر ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، یعنی آزاد تھے نا، اس لیے بات ہو رہی تھی۔ بات ہوئی انصار میں ہوئی، یہ مہاجرین پر ہوئی۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کس وقت قریش کے والے سے بات کی تھی، یعنی آپ نے جو بات بتائی تھی، لیکن کوئی متعین بات نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہے نا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں لوگ، لیکن بات کیا آ رہی ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات ہے جن پر انصار اور مہاجرین کا اتفاق ہوا۔ اتفاق، ہاں یہی ٹھیک، انصار نے بھی بیعت کی، مہاجرین نے بھی بیعت کی۔ تو یہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد نہیں ہے، ان کا خاندان تو ہے، داماد تو ہیں، ایک نہیں دو ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو چھوڑ، قبیلہ بھی نہیں ہے، یہ بنو ہاشم سے نہیں، بنو تمیم سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، اب جب ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد والا آدمی وہ ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کے بھی بیٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو لاولد نہیں ہے، بیٹے ہیں ان کے، نہ بیٹے نہ خاندان نہ قبیلہ، بنو عدی کے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بنو عدی سے ہیں۔ اور وہ جب جاتے ہیں، وہ جب جا رہے ہیں تو پھر وہ مشاورت بناتے ہیں، شورا بناتے ہیں، اور پھر جس آدمی کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بنو عدی سے نہیں ہے، بنو امیہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، نظام ہے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے ہے نا، اب کون اس کا انکار کرے گا؟ بھائی آخر یہ بھی اگر اچھا تھا یہ معاملہ تو ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک معاملہ، ایک سسٹم، ایک نظام، اب اس کی محرکات جو بھی ہوں، ہم کوئی جیسے پہلے کہہ دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ کچھ لوگ تھے چلے گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا ان کے بارے میں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو صرف رہنمائی لیں گے۔ کہ یہاں معاملہ کیا ہوا کہ ایک مسئلہ
اب دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے طور پر سوچتا ہے، یعنی جو بھی وہ سوچ رہا ہے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، کس کا اخلاص کیا ہے، کس کی سمجھ کیا ہے، کون کیا سوچ کے کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، ہم جو مکلف ہیں شریعت کے۔ تو یہاں کیا چیز آ رہی ہے کہ اسلام کے نظام سیاسی میں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، امیر کے انتخاب کا، حکمران کے، کہ یہاں جو ہے بیعت پہلے ہو گئی ہے، اور یہ جو معاملہ جو ہے حکمرانی پہلے ہو گئی ہے، بیعت بعد میں ہو رہی ہے، نامزدگی پہلے ہو گئی ہے، یعنی معاملہ ہو رہا ہے اس اعتبار سے۔ اس پر انہیں آواز اٹھائیے، اس پر آواز اٹھائیے۔ اب باقی تو جو کچھ ہوا ہے، کتنا اس کا تھا، یعنی اس کی مرضی تھی نہیں تھی، معاملہ کیا تھا، آج آپ دیکھیے صرف ایک مسئلہ، سیاسی نظام کے اندر ایک مسئلہ، آج کوئی ایک مسئلہ بتائیے جو اسلام کے مطابق ہے۔ سب سے پہلا معاملہ تو یہی ہے، ہم کہتے ہیں اسلام میں سیاست کا کیا دخل، پھر یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اگر اسلام میں سیاست کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ سیاست کو کہاں سے اسلام کے اندر لے کے آ گئے دین کے اندر، تو یہ کیا کر رہے تھے وہاں پر، یعنی سارا کارنامہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلام کے نظام سیاسی کو ٹھیک کرنا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ تاریخ ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ اسلام میں جو تنزل کا معاملہ ہے، اسلام میں تنزل نہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں تنزل، یوں کہیے، درست کیجئے جملے کو، کہ مسلمانوں کے تنزل کا جو معاملہ ہے، مسلمانوں کے تنزل کا جو معاملہ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، سیاسی نظام میں تنزل سے ہو رہا ہے۔ جب سیاسی نظام بگڑتا ہے تو سارے نظام بگاڑ دیتا ہے بالآخر، آہستہ آہستہ اس کی رفتار جتنی بھی ہو۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، اس دن سے لے کر اور آج تک یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، آہستہ 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 پٹری سے اترتی چلی گئی، پر آج پٹری کہاں، ہم کہاں، صورت ایسی ہے نا۔ درمیان میں صرف ایک ذرا سے ادوار، تھوڑے سے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دور آیا، ایک ذرا سی چھاؤں، پھر ختم، پھر وہی دھوپ، پھر وہی معاملہ، یعنی اور کوئی آپ کو کردار دو چار مل جائیں گے، نام ملیں گے اپنے دور میں کچھ تھوڑا سا، لیکن معاملہ کیا، بحثیت مجموعی جو نظام، جو پٹری بدلی، جو اتری ہے، تو پھر وہ معاملہ اس طرح ہو نہیں سکا۔ مسلمانوں نے فتوحات بڑی کی، مسلمان آگے بڑھے، ترقی کی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ جو خلافت راشدہ کا نظام، وہ جو اسلام کے مطابق پوری سسٹم، سارا معاملہ اس طور پر جو اسے آگے بڑھنا تھا، وہ اس طور پر آگے دوبارہ نہ آ سکا۔ مسلمانوں کا متفق علیہ معاملہ ہے نا، خلافت راشدہ کوئی کہتے ہیں، آگے کیوں نہیں کہتے، آگے بھی کہنا چاہیے نا، خلافت تو بہت آگے تک چلی ہے، یہاں تک آ گئی ہے، یہاں تک جب یہ ترکوں نے خلافت کو ختم کیا، یہاں تک چلی آ رہی ہے، خلافت عثمانیہ تک آتی ہے، اسی کو نام کہتے ہیں۔ وہی سقوط خلافت کی بات ہوتی ہے، وہی خلافت کی جو ہے کہیے کہ خلافت کے احیاء کی جو شروع ہوئی تھی یہ تحریک، خلافت تحریک بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر کہتی تھی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یہ یہی تھا نا یہ معاملہ، یہاں تک آئی، لیکن وہ صورتحال نہیں ہے، آہستہ ہے، اب وہ بھی نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہم کس بات کی شہادت دے رہے ہیں؟ وہ تو ایک مسئلے پر جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی یہاں تک بات چلی گئی، یعنی ایک بگاڑ، 1%، ایک معاملہ پیدا ہوا، یہاں سارا دین ہی ڈھہ گیا۔ آج ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی تو ہم دے رہے ہیں، آج ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اداروں کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، یعنی تہذیب اور تمدن کی سطح پر، یعنی ہر سطح پر گواہی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جانتی ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لوگ اسے اسلام کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہاں کتنا اسلام ہے، افراد کے اندر کتنا ہے، معاشرے میں کتنا ہے، اداروں میں کتنا ہے، ملک میں کتنا، سارا آپ کے سامنے۔ یہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ اگر آج دنیا کے اندر بے راہ روی کا طوفان ہے، یعنی آج صورتحال کیا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں سے خاتون اٹھتی ہے، 4 بچوں کے ساتھ وہاں چلی جاتی ہے،
چلو ہو گیا، چلی گئی. لیکن اس کو اس حوالے سے جو میڈیا، اس حوالے سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذرائع ابلاغ جو رویہ اس کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، کیا کام ہے صاحب. اس کی اتنی تشہیر ہونی چاہیے، اتنی تشہیر ہونی چاہیے کہ کوئی ایک آدمی بھی، یعنی جو اخبار نہیں پڑھتا، جو ٹی وی نہیں دیکھتا، وہ بھی اس سے محروم نہ رہے. کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی دیکھنے کو، سننے کو، اس کے بھی سامنے کان میں یہ بات آ جائے. ایسا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک قصہ، دوسرا قصہ، یہ پہلو، یہ پہلو، یہ حوالہ، اور اس کے بعد پھر پتہ چل، پھر مزید وہ دوسری مادے چلی آئی. اب صاحب پتہ چل رہا ہے ساری چیزیں اور دکھا رہے ہیں، اور گویا کہیے کہ جیسے ایسے کردار ہیں جنہیں ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یعنی جن کو ہم تحفظ دے رہے ہیں. یعنی کیا ہماری تہذیب ہے یہ اسلام ہے یہ؟ کیا یہاں پر اس کا یہ ہونا چاہیے؟ یہ جو ہمارے پاس اکثر یہ چلے آتے ہیں، یہ اسکینڈلز آتے ہیں، یہ بھاولپور یونیورسٹی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کلنک کا ٹیکہ ہے، یہ ماتھے پر نہیں، یہ سراپا داغ ہی داغ ہے یہ مسلمان معاشرے کے اندر، اور جس کے اندر نیچے سے اوپر تک کہاں تک لوگ ملوث ہیں. اور پہلی دفعہ کا معاملہ نہیں ہے یہ، جانے کتنی دفعہ یہ معاملات آ چکے ہیں، جانے کتنے آرٹیکلز پہ لکھ کے جا چکے ہیں، جانے کتنی داستانیں یہاں پر جو ہیں یہ منظر عام پر آ چکی ہیں. لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہی طبقہ، وہی اوپر سے نیچے تک، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی ہم انہی لوگوں کے پیچھے، انہی کی زندہ باد، انہی کی مردہ باد، یعنی وہی جنہوں نے سارے نظام کو برباد کیا. کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ یہ سلام، یہ گواہی ہے ہماری، یہ گواہی جو ہمیں دینی تھی. آج جو لوگ، یعنی ایک طرف ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ بس عزاداری کر کے حسین کا حق ادا کر دیا، حالانکہ حسین جس کام کے لیے اٹھے تھے اس کام کے مد مقابل، یعنی اس ظالمانہ سسٹم کے حوالے سے، یعنی وہاں تو یہ سب اتنا، یہ تو کہانیاں داستانوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی صحابہ کا دور ہے، وہ بھی ایسا نہیں سب ختم ہو گئے تھے وہاں سے. لیکن اور اس کے اندر بھی جو بگاڑ ہے، جتنا جو جس درجے کا، جیسے عرض کیا کہ ایک پہلو ہے، وہاں آج تو کھلم کھلا اللہ سے بغاوت کا نظام ہے، اور سب اس بغاوت کے نظام کو کندھا لگا رہے ہیں، سارے کے سارے یہ اس بغاوت کے نظام کو کندھا دینے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے. کوئی ایک ہے اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوا؟ کوئی کہتا ہے اس بات کو، اس بارے میں کہ ہم چیلنج کرتے ہیں اس باطل نظام کو جو شریعت کی بالادستی کو قائم نہیں ہونے دیتا، جو کسی ایک پہلو کو، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، ہر نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یعنی اسلامی کہیں جو ہے اپنے اصل اس کے اندر موجود نہ رہا، یہ کیفیت بنا کے رکھ دی. کوئی ہمارا ادارہ، کوئی ہمارا پہلو، کوئی بھی یعنی بے داغ نہ رہا، ہر طرف جو ہے صورتحال خراب سے خراب. تو یہ کیسی شہادت ہے، یہ کیسی گواہی ہے جو آج امت مسلمہ دے رہی ہے. کسی اور کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہم تو اسلام کے نام پر ہیں، ہمارا تو سارا معاملہ ہی یہی ہے. ہمارا نام تو، ہم تو ہیں ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام کے منافی قوانین نہیں بنائے. ہم کہتے ہیں، زبان سے نہیں، تحریراً ہم نے اس بات کو تسلیم کر رکھا ہے، ہم نے یہ بات لکھ کے دے رکھی ہے. کل ہمارے خلاف یہ ساری نالش نہیں کہ پیدا ہو جائے، سارا یہ کھڑا نہیں ہوئے مقدمہ، کہتے کیا ہو، کرتے کیا ہو، صورتحال کیا ہے. تو بھائیو بات تو یہ کہ یہ شہادت دینی ہے. کہیں یہ بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے دفعہ بات کر رہے تھے نا، یعنی جو اصلاحات کر کے گئے، کوئی اصلاح اپنی طرف سے کر کے نہیں گئے تھے، وہی اسلام کے نظام کو عملاً جیسے جیسے اس کے اندر وسعت آتی گئی، ویسے ویسے وہ اس کو امپلیمنٹیشن، اس کا جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا چلا گیا. یہ سارا کر کے گئے نا. آج جس کی بنیاد پر ان کا نام غیر مسلم دنیا میں لیتی ہے، بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ، لیکن آج ہم نے اس میں سے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا ہم نے اس کے اندر. ہمیں تو نام لیتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. ہمیں تو ہم نام لینے کے مستحق ہیں. ہم ان کے بارے میں بات کرنے،
جنہوں نے سب کچھ کر کے ہمیں دے کر گئے، یعنی امت مسلمہ آج ہم ہیں، آج ہمارا نام ہے، آج ہم ایک آزاد اسلامی حکومت ریاست ہیں، ہم پر کسی کا جبر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گلے میں اور ہم توق پڑے ہوں، ہماری گردنوں میں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں۔ اندیکھی بیڑیاں ہیں جو ہم نے خود ڈالی ہیں۔ یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے، یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اس کو بھی علامہ نے کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں، یہ میراث ہمارے پاس ہی ہے، یہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ اسلام جو ایک انقلابی دین ہے، جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہے، جو دنیا کو سب کچھ دینے والا ہے، آج اس کے نام لیوا در در کے بھکاری بنے ہوئے، داغدار کر دیا ہے ہم نے۔ یہ کیسی گواہی جو ہم دے رہے ہیں، کیا پوچھے گا نہیں اللہ؟ تو بھائیو ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی بات کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے، اسی بات کی دعوت ہے تحریک اسلامی پاکستان، اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے دین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو غالب کرنے کی جد و جہد میں ہم عطل لگ جائیے۔ اس ذات پر سب سے پہلے کام کا آغاز کہاں سے؟ یہ میں اللہ کے دین کا گواہ بن کر ایسے کھڑا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ واقعی مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کہا ہے نا، یہ بات بھی تو کہی ہے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، کو دیکھ کے آدمی دین کا تصور، اللہ کا تصور، یہ ساری چیزیں، ہاں یار یہ معاملہ یعنی تصور ہی آدمی کا، کسی کو دیکھ کے آدمی کچھ یاد کرتا ہے، کسی کو دیکھ کے ہوتا ہے نا۔ یہ بھائی جو آپ کے کوئی فنکار ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی کچھ صداکار، یعنی سب کو دیکھ کے آدمی ادھر جاتا ہے۔ لیکن جب دین کے عمل پیرا ہونے والے، یعنی اللہ کے سپاہی، شہادت حق پر عمل پیرا، سب سے پہلے یہاں سے اصلاح کا آغاز، اپنی ذات سے اس دین کو سیکھنا، سمجھنا، پھر اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو منظم کرنا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اکٹھا ہونا یا خود کرنا۔ یعنی یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی، اگر اس پر ہم آئیں گے تو لازمی طور پر ایسا ہوگا، اگر ہم آئیں گے تو لازمی طور پر ایسا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اس کی قوت ہے، اس کتاب کی، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، سنت کی یہ قوت ہے۔ یہ اس کے ماننے والے دنیا میں ذلت، محکومیت، مغلوبیت کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم نے ان کا قلادہ اپنی گردنوں سے نکال کے الگ رکھا ہے، نہ اللہ کے ہوکے رہتے ہیں نہ رسول کے ہوکے رہتے ہیں، صرف نام، صرف بات۔ تو واپس آئیے، ہمیں یہ قلادہ اپنی گردن میں ڈالنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو اپنی ذات پر قائم کرنا ہے، اس زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کا حصہ بننا ہے، یعنی کام ہمیں کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا جب ہم کام کریں گے تو سب ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے یہ ساری جو یہ چیزیں، کیفیات، اس لیے اصل کام نہیں ہے تو بس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب اصل کام ہوگا تو اس کام کی برکت ہوگی، اس کام کا یعنی پھر لوگوں کو دین سمجھ آئے گا، لوگ دیکھیں گے کہ واقعی قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے تو یہ علم دے کر جہاد کے اندر بھیجا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی گلیوں کو بند کر دینا، اپنے راستوں کو بند کر دینا، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا، یعنی یہاں تم یہ سارے کام کرنا۔ یہ تو جو کام تھا تمہارے ذمے وہ کام کیا ہی نہیں، کچھ اور کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر ایک پروگرام بھی ابھی ترتیب دیا ہے ساتھیوں نے، اتوار کے دن 11 محرم ہوگی، اتوار کے دن، یہ چھٹیاں تو ہیں جمعہ ہفتے کی، زبیر پبلک اسکول میں تربیت گاہ ہے، ایک صبح 10 بجے سے لے کر اور مغرب تک، اس میں آپ سب حضرات کو دعوت تشریف لائیں۔ اس میں انہوں نے خواتین کا بھی انتظام کیا ہے، انہیں بھی لا سکتے ہیں، فیملی پروگرام ہے اس طرح کا، تو بہرحال اس کی دعوت ہے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔
قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے و ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے، صحت کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ یا اللہ امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ذلت و نکبت سے نجات عطا فرما دے، عزت و سرفرازی کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، شرک کے شائبے سے بھی ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ توحید کی دعوت کو، یا اللہ تیری دین کی دعوت کو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت کو یا اللہ اس معاشرے میں لے کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زبیر